لوگوں کو ایک انڈر ون روف، تو اس کی ڈیٹیلز بھی میڈم اس پہ بات کریں گی۔ اوورسیز پاکستانیز ایک بہت بڑا ساسہ ہے ہمارا، اور ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے تھے پہلے کرنے۔ انہوں نے اگر صرف ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہوتا تھا پولیس والوں سے یا اپنا گھر کرائے پہ دینا ہوتا تھا تو وہ ایک مہینے لگ جاتے تھے اس پروسیس میں۔ ہماری آئی ٹی کی منسٹری نے ان کے لیے ایپ ڈیولپ کی، اب وہ باہر بیٹھ کے اپنے گھر سے یہ تمام جو خدمات ہیں، تقریباً یہ 27 ملکوں میں اب یہ اویلیبل ہیں، اور وہ گھر بیٹھے ان کو یہ تمام چیزیں سرٹیفکیٹس ان کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، صرف انہوں نے آن لائن جا کے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ای گورننس میں دن بدن بہتری آتی جا رہی ہے۔ آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھا، ہم نے ای ٹرانسفر سسٹم انٹروڈیوس کیا۔ جو ٹیچرز جو تھے وہ در بدر کبھی کسی ایم پی اے کے ڈیرے پہ جاتے تھے، کبھی سفارشیں ڈھونڈتے تھے ٹرانسفر کے لیے۔ اس میں اقربا پروری ختم ہوئی، اس میں رشوت ختم ہوئی۔ ڈائریکٹ جب آپ ٹیچرز کو یا کسی بھی محکمے کو جب ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں جو انٹرمیڈیٹ لیول کی کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسکول میں بھی اور ہائر ایجوکیشن میں بھی یہ ای ٹرانسفر سسٹم، جو پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے کمپیوٹرائز اسکول ایجوکیشن منسٹری کے تعاون سے کر دی۔ کاروبار کی آسانی کے لیے بزنس کے رجسٹریشن پورٹلز بنائے۔ اس کے علاوہ اس کی جو کیا کہتے مختلف بہت سارے محکمے ہیں، آپ کی ای قیمت ایپ ہے، تو ان تمام کو ہم انٹروڈیوس کر چکے ہیں، یہ چل رہی ہیں۔ اب صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اب میں دوسری جو بات ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کی گروتھ کیسے ہوگی۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان میں وہ ایک ورلڈ لیڈرز بن چکے ہیں، جبکہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا، اور ایک آئی ٹی کی منسٹری کا یہ بنیادی کام تھا جو کہ اور منسٹریوں کے ساتھ مل کے کرنے والا تھا، خصوصاً ہائر ایجوکیشن کی منسٹری کے ساتھ جو کہ میرے پاس ہی ہے، کہ کس طرح ہم اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو گرو کریں۔ کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی ٹرینڈ ہیومن ریسورس، یعنی کہ کوالٹی کے لوگ جن کو کام آتا ہو، صرف ان کے پاس ڈگری نہ ہو، ان کی جو ڈگری ہے ان کی اندر نظر آئے، ان کی شخصیت میں بھی اور ان کی سکلز میں بھی۔ تو ظاہر ہے جب تک یہ ایجوکیشن سے ایسے لوگ نکل کے مارکیٹ میں نہیں آئیں گے ان کو امپلائی کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ کام تو ہائر ایجوکیشن کی منسٹری اللہ کے فضل سے کر رہی ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں یہ کام 60s میں شروع ہوا تھا، ہندوستان نے 60s میں آئی آئی ٹیز بنائی تھی، جس کا ان کو پھل جو ہے وہ 90s میں ملنا شروع ہوا۔ تو ہم نے اس پہ اپنا فوکس کیا ہوا ہے، وہ ایک ظاہر ہے ایچ ای ڈی کی منسٹری کا کام ہے۔ جو آئی ٹی کی منسٹری کر رہی ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے کس طرح انکریج کرنا ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کو کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمیں نظر آئی، کیونکہ جب آپ ٹرین پیچھے مس کر چکے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹرین پکڑنے کے لیے ایسی اپرچونٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہو، اور پھر وہ اور ہم نے اس کو انکیش کرنا ہوتا ہے ٹائم پہ۔ ہمیں اویئرنیس ضروری ہوتی ہے۔ ایز اے منسٹر آف آئی ٹی میرا یہ کام ہے کہ میں یہ نظر رکھوں کہ دنیا میں کہاں پہ اب آپشن اویلیبل ہے اس کو ٹرین کو پکڑنے کے لیے۔ تو ایک چپ انڈسٹری ہے جس کو یہ آپ کے موبائل فون سے لے کے آپ کے کنزیومر الیکٹرانکس میں، کمپیوٹرز میں، ہر چیز میں مائکرو چپس لگتے ہیں۔ چائنا نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام جو چپس ہیں ان کو ری ڈیزائن کرنا ہے۔ تو چپ ڈیزائن انڈسٹری میں بہت زیادہ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے۔ ہم نے گزشتہ سال اس کا ادراک کرتے ہوئے اپنی سرکاری یونیورسٹیز میں اور پی آئی ٹی بی کے ذریعے پالیسی بنا رہے ہیں کہ کس طرح چپ ڈیزائن انڈسٹری کو پنجاب میں لے کے آیا جائے اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے۔ ایک کمپنی کھل چکی ہے، 2 پائپ لائن میں ہیں، تو یہ کمپنیز یہاں پہ آنی شروع ہوں گی۔ جو کچھ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے ہمسایہ ممالک میں، وہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہم کیچ کریں، اور ہم اس کو بالکل انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے، اس کو کیچ بھی کریں گے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا وہ ٹیک اوور کریں۔ اس کے علاوہ یہ تو ہائی ٹیک بات ہے، اس کے لیے آپ کو اعلیٰ ہیومن ریسورس چاہیے، لیکن جو لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں ہمارے کالجز میں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، بے روزگاری ہے۔ اس کے لیے ای روزگار کے نام سے ایک پروگرام گزشتہ گورنمنٹ سے چل رہا تھا، لیکن ہم نے کیا یہ کہ جدھر 5 سینٹر چل رہے تھے ہم نے بڑھا کے 31 سینٹر بنائے اور اس کو آن لائن بھی کیا، اور اب ہم ہر ضلع میں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ای روزگار سینٹر آپ کے جو آلریڈی ورکرز پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ہم 3 مہینے کا کورس کراتے ہیں فری آف چارج۔ اس کورس کے ساتھ ان کو ایسی سکلز آتی ہیں کہ وہ آن لائن پیسے کما سکیں بہت سارے انٹرنیشنل بزنسز میں، اور گھر بیٹھے خواتین 60 ہزار سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کما رہی ہیں، اور ہماری اکانومی میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ فورن ایکسچینج کے آ رہے ہیں، بلکہ کروڑوں ڈالرز فورن ایکسچینج کے آ رہے ہیں اس سے۔ ایک آخری بات
ایک چیز ہوتی ہے انکیوبیشن سینٹرز اور کو ورکنگ اسپیسز. یہ ایک انکیوبیشن سینٹر یہاں پہ موجود تھا گزشتہ گورنمنٹ کے دور سے, پلان 9 کے نام سے, جو ایک لمیٹڈ سا ایک پروجیکٹ تھا کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کے ذہن میں بزنس آئیڈیاز ہیں ان کی مدد کی جائے, ان کو انکیوبیٹ کیا جائے, ان کے بزنس کو چلایا جائے. تو وہ ہم پورے پنجاب میں کھولنے جا رہے ہیں, اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ باقی صوبوں میں بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے. سندھ میں, بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے اس کانسیپٹ کو ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے, کیونکہ تمام پاکستان کے بچوں کا اس پہ حق ہے کہ ان کو ہم انکیوبیٹ کریں, ان کے آئیڈیاز کو. اور اسی حوالے سے کو ورکنگ اسپیسز بھی ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ, کیونکہ جو نیا اسٹارٹ اپ کھولنا چاہتے ہیں نوجوان, ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اپنا دفتر بنانے کا, تو وہ کو ورکنگ اسپیس حکومت بنائے گی, حکومت کے تعاون سے بنائے جائیں گے. ان کو ورکنگ اسپیسز میں ان کو انٹرنیٹ بھی 24 گھنٹے اویلیبل ہوگا, بجلی بھی ہوگی, ٹیکنیکل ایکسپرٹائز بھی اویلیبل ہوگی, اور انکیوبیشن کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہوگی. تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کمپنیوں کو وہ پھر اوپر آگے لے کے جا سکیں گے. تو یہ ایک جسٹ تھی. بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز میرا خیال ہے ایک پریس کانفرنس میں کور کرنا مشکل ہے, لیکن یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور عوام کو اس کو اویل انشاءاللہ کرنا چاہیے. جب ان کو پتہ چلے گا تو پھر یہ اویل کریں گے. تو یہ میں اوور ٹو ڈاکٹر صاحبہ. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ پنجاب حقیقی تبدیلی کا جو سفر ہے اس کی طرف رواں دواں ہے, اور وہ تبدیلی جو ہے وہ دور حاضر کے جدید تقاضوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ تبدیلی جو ہے وہ نوجوانوں کو, جو پاکستان کی آبادی کا 65% ہے, جو منسٹر صاحب نے آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی کہ یہاں اب ہمارے لیے چیلنج کیا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے, اور اس کو کماؤ پتر بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اور کماؤ پتر روایتی گریجویٹ بن کے اب وہ دنیا کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا, اور ہمارے اوپر پریشر بھی ہے جو ماضی میں ہوتا رہا کہ حکومتیں آتی رہیں اور وہ منسٹریز کے اندر ڈمپنگ سٹیشن بناتی رہیں, اور ان ڈمپنگ سٹیشن میں جتنا کچرا ہوتا تھا, کوئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آن لائن پڑھ کے آئی ٹی کو دیکھ رہا ہوتا تھا, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں سی گریڈ ڈی گریڈ لے کے ٹیکنیکل ایشوز کو ہینڈل کر رہا ہوتا تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ روایتی ٹرینڈز کو فالو کریں, وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ وزیر اعلیٰ نے یہ کوشش کی کہ ہم ان نوجوانوں کو ای روزگار کے ساتھ جوڑ کے, جو 5th جنریشن کا ہمارے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چیلنج ہے, ہم ان کے لیے انہیں تیار کریں, اس کے لیے ان کی ٹریننگ کرائیں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور جو بات انہوں نے کی سب سے اہم نوجوانوں کے لیے, وہ 29 سینٹرز کی کہ جس کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں یا آپ کے ذریعے ہمارا میسج ان تک پہنچ رہا ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ان سینٹرز میں جو 31 سینٹر بنائے گئے, ان میں 5 سینٹر خواتین کے لیے بنائے گئے, اور ان سینٹرز کے اندر 24,000 سے زائد نوجوانوں کو اب تک ٹرین کیا گیا. اور جو حوصلہ افزا بات ہے کہ ان نوجوانوں نے بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی کہہ لیں کہ سیاسی پشت پناہی کے, اپنے اس آئی ٹی کی سکل کے ذریعے 35 کروڑ کا زر مبادلہ کمایا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارا ساسا ہے, اور یہ وہ چند لوگ ہیں. اگر ہم اس سوچ کو پاکستان بھر میں ریپلیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ وہ انقلاب ہے یقینی طور پہ جو پاکستان کی معیشت کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن کے یہ نوجوان سامنے آئیں گے. اور انڈیا جو اس وقت دنیا میں آئی ٹی کی انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر کے کما رہا ہے, ہم اس کو مات دیں گے کیونکہ ہماری یوتھ انڈین یوتھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, زیادہ
वेरी वेल सेंसिटाइज्ड और उसकी ओरिएंटेशन उन खित्ते में सबसे ज़्यादा बेहतर और मौसर है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने बहुत अहम आपको मालूमात दी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो रेमिटेंसीज पाकिस्तान को देता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जुड़े जो उसके छोटे छोटे फैमिली इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो परेशान था। कई कई दिन पाकिस्तान में आके बैठ के भी अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक, विरासत के इंतकाल से लेके अपनी पुलिस रिपोर्ट तक हर जगह धक्के खाता था। अब उन एम्बेसीज में बैठ के इसी सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो के वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। आखिरी बात जो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन से जुड़ी है, क्योंकि एक्साइज़ और टैक्सेशन आपका ये वो महकमा है जो कमाऊ पुत्र है, आपकी जेब से लेके हुकूमती ख़जानों में जमा कराता है और अल्टीमेटली वो आपकी तरक्की पे खर्च होता है। उसके अंदर जो आपकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से लेके उसके तमाम जो पहलू हैं उनको डिजिटलाइज किया गया। और मुझे ये बताते हुए यहाँ फ़ख्र महसूस हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा ख्वाब है, जिसके साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो नक्शा अप्रूव कराने का अमल था, एक आम शहरी का सबसे बड़ा दर्द था कि घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कमर्शियल दुकान बनानी है, तो वो धक्के खाता था। उसको हमारे हिस्सेदारे ने इतना सहल और आसान बना दिया और प्राइम मिनिस्टर इसकी हर हफ्ते फॉलो अप मीटिंग्स खुद लेते हैं। जो आपको नक्शा जो था वो ऑलमोस्ट हासिल करने के लिए 2 साल अप्रूव कराने के लिए लगते थे, आज वो ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से सिर्फ 30 दिन मैक्सिमम टाइम में वो आपका नक्शा आपको दस्तयाब है। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आसानियाँ पैदा हुई हैं, इससे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हुई हैं और आवाम के दुखों का मदावा हुआ है। और ये अभी हमारा सफ़र अधूरा है। मिनिस्टर साहब की क़यादत में ये डिपार्टमेंट इंशाल्लाह तरक्की की नई राहें तलाश करके उसकी तरफ गामज़न है। और जो इससे ज़्यादा हौसला अफजा बात है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है, ये सिंध, बलोचिस्तान और ऑल ओवर पाकिस्तान सबको ये सहूलतें फ्राहम कर रहा है और अपने बाकी छोटे जो सूबे और भाई हैं उनको भी इस जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। पहले आप सवाल आईटी रिलेटेड कर लें मिनिस्टर साहब से, फिर चूँकि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और वहाँ कुछ इस्तीफ़ों को झाड़ पोंछ के तरतीब दे के हमने तवक्को करनी है कि बेहतरीन मौका हम उनको फ्राहम कर रहे हैं जिन्होंने इस्तीफ़े जेब में डाले हुए थे। तो हम ये आज इजलास के बाद ये देखेंगे कि कौन कौन वहाँ अपनी ज़बान की पासदारी करते हुए स्पीकर के डाइस तक जाता है और जो कहता है वो करता है और आवाम को बताता है कि हमने जो किया कहा था ये हमने कर दिया है। और इस्तीफ़े झाड़ पोंछ के हमने तरतीब दे के उनको अब स्पीकर के सामने पेश करना है। तो जैली राजकुमारी का मुझे यकीन है कि वो यकीनन अपनी टीम को आज ये बावर करवाएंगी कि हमने जो कहा था हमने कर दिया और हमने अब उनको भागने नहीं देना। रावेल साहब बताइएगा, कल से कुछ चल रहा है कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म किया जा रहा है, इस हवाले से बताइए। उसके साथ एक अरफा टावर का रेप्लिका बनना था, अब उसकी जगह हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो क्या वजह है कि वो मनसूबा जो है ख़त्म कर दिया? देखें, 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मिसकोट किया गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि असूलन बनना नहीं चाहिए था। अब अगर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बन चुकी है तो हमने उसके रोल और HEC के रोल डिफ़ाइन कर दिए।
تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بند نہیں کرنے جا رہا پی ایچ ای سی کو. پی ایچ ای سی کا اپنا رول ہے اور ایچ ای سی کا اپنا رول ہے, اور دونوں اپنے اپنے رولز ادا کریں گے. عرفہ ٹاور ریپلیکا اور عرفہ ٹاور کی جو بات آپ نے کی, بیسیکلی ٹیکنالوجی پارک جو ایک بننے جا رہا ہے اور بنے گا, پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر ہے. گزشتہ 1-2 سالوں میں جو کووڈ کی سچویشن رہی اور پہلے بجٹ میں اویلیبلٹی نہیں تھی پیسوں کی, تو ہم ایک نالج پارک جس جگہ بننا تھا, ہمیں پورا ٹیکنالوجی زون بننے جائے گا, انشاءاللہ بنائیں گے ہم, اور وہ ایک ٹاور سے کام نہیں چلے گا, وہ پورا ادھر بنے گا انشاءاللہ. کورونا وائرس کے پیش نظر جو کلاسز دی گئی تھی آن لائن, تو جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں آن لائن کلاسز تو دی گئی, وہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کلاسیں زوم کے ذریعے لی گئی ہیں اور پیپر روم کے ذریعے لیے جا رہے ہیں. اصل میں دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھا کس طرح. ہو سکتا ہے آپ گھر میں پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ ٹیلی فون پہ پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ ٹی وی پہ پڑھیں. جب آپ میں علم آ جاتا ہے تو اس کا امتحان دینے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ آئیے کسی بات کی تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کا ٹیسٹ کدھر لیا جائے. فرض کریں میں پورا سیمسٹر کلاس میں نہیں جاتا اور گھر بیٹھ کے پڑھتا ہوں, تو اگر مجھے آتا ہے تو میں جا کے فائنل ڈے پہ ایگزام دے دوں گا نا. ایک لاجیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں, تو یہی اس کا جواب ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اس وقت کراچی کی سڑکوں پر ہے. انہوں نے آپ پر بڑا سنگین الزام لگایا اس حکومت پر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو حکم جا رہی ہے اور ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے خلاف 1 ملین مارچ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اب اس حوالے سے؟ پہلی بات تو آپ نے دیکھ لی کہ جو احتجاج کی آڑ میں اسلام آباد کے اندر دیہڑی دار مزدوروں کا اجتماع ہوا, وہ بھی کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا. اب جس کو وہ ملین مارچ کہہ رہے ہیں, وہ اپنے ملینز کو تحفظ دینے کے لیے نکلے ہیں, کیونکہ وہ جو ملینز ناجائز اثاثوں کی صورت میں نیب جو ہے وہ بلا بلا کے پوچھ رہی ہے کہ اکاؤنٹس میں ان کی جھلک دکھائی دے رہی ہے, تو مولانا صاحب اب اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے, پردہ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں. اس کا عوام کے ملین مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسری بات, یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو آ گیا ہے اس سسکتی آہیں بھرتی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں, کہ جو احتجاجی سیاست استعفے دینے سے شروع ہوئی, پھر وہ گھومتی گھماتی فارن فنڈنگ کیس تک گئی, پھر وہاں سے گھومتی گھماتی اب وہ ملین مارچ تک آئی, اور پھر آگے اسرائیل مرد آباد کی ریلی تک محدود ہوئی. تو یہ آپ سمجھیں کہ درد کیا ہے. کل بھی میں نے کہا تھا, دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ یہ درد جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی یا نہ بحالی کا نہیں ہے,